سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی پولیس نے ضلع اسلام آباد سے انسانی حقوق کے کارکن طالب حسین کو گرفتار کر لیا۔ طالب حسین کو پولیس نے ان کے خلاف 3 ہفتے قبل لارنو تھانے میں درج کیے گئے ایک مقدمے میں ضلع کے علاقے کوکرناگ میں ان کے گھر سے حراست میں لیا۔ طالب حسین کو گزشتہ ماہ ضلع میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی طرف سے ایک نوجوان پرویز احمد کے قتل کے بعد متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں گرفتار کیا گیا۔ طالب حسین نے 7 اکتوبر کو پیش آنے والے واقعے کو جعلی مقابلہ قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ طالب حسین نے 2018 میں کٹھوا میں ایک نابالغ بچی کی اجتماعی عصمت دری کے معاملے کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ادھر بھارتی پولیس اور بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے بارہمولہ اور گاندربل کے اضلاع سے 3 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ میر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم نے مقبوضہ علاقے کی موجودہ صورتحال کو انتہائی تشویشناک اور پریشان کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہروں اور قصبوں میں بڑے پیمانے پر بھارتی فورسز کی تعیناتی نے خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر دیا ہے اور لوگ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ فورم نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں پہلے ہی لاکھوں بھارتی فوجیوں کی موجودگی کے باوجود مزید فورسز اہلکاروں کی حالیہ تعیناتی سے لوگ سخت بے چینی کا شکار ہو گئے ہیں۔ فورسز اہلکاروں نے مختلف مقامات پر سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں اور وہ نہ صرف راہگیروں، گاڑیوں اور ان میں سوار مسافروں کی تلاشی لے رہے ہیں بلکہ انہیں سخت ہراساں بھی کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فورسز اچانک محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں جس دوران خواتین سمیت لوگوں کی شناختی پریڈ کی جاتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جموں کشمیر ایک انسانی اور سیاسی مسئلہ ہے جسے جبر یا فوجی طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ فریقین کے درمیان جامع بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں قابل مذمت ہیں۔ فورم نے اپنے چیئرمین میر وائز عمر فاروق کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا جو 5 اگست 2019 سے غیر قانونی طور پر سری نگر میں گھر میں نظر بند ہیں۔ بیان میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی ابتر صورتحال اور غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار کا نوٹس لیں۔ انڈین نیشنل کانگریس نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سماجی رابطوں کی سائٹ فیس بک کو بھارت میں نفرت اور جعلی خبریں پھیلانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ کانگریس نے مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے تحقیقات کرائی جائیں اور ملک میں فیس بک اور واٹس ایپ کو محدود کرنے کے لیے قانون بنائے جائیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ہندوتوا نظریہ ایک سکھ یا مسلمان کو مارنے کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ RSS اور BJP کا نفرت انگیز نظریہ کانگریس پارٹی کے محبت اور قوم پرست نظریے پر بھاری پڑ گیا۔ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کی آسٹریلیا سے ہار کے بعد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بڈگام میں ایک 36 سالہ شخص دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ ضلع بڈگام کے رہائشی شخص کی شناخت ریاض احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ مرحوم وادی کشمیر کے معروف کرکٹر وسیم کاچرو کا بھائی ہے۔